الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ شین کو سین پڑھا کرتے تھے؟ بڑا مشہور ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے شین کی جگہ سین نکلتا تھا، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ہونٹ موٹے تھے، جس کی وجہ سے شین ادا نہیں ہوتا تھا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں کیل ٹھوکے گئے تھے، جس کی وجہ سے زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ سے آپ کو اذان سے روک دیا گیا۔ تو آپ نے اذان فجر نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، یعنی اس دن صبح نہیں ہوئی۔ یہ دونوں من گڑت ہیں، یہ دونوں روایتیں موضوع ہیں، من گڑت ہیں، باطل ہیں۔ محدثین نے اسے باطل، موضوع، جھوٹ قرار دیا ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عوام کی زبان پر یہ بات چل پڑی ہے، حالانکہ ہمیں یعنی محدثین حضرات کو یہ روایت حدیث کی کسی کتاب میں نظر نہیں آئی۔ علامہ عجلونی حضرت علامہ ناجی کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے موضوع ہونے کا یقین اس درجے کا تھا کہ علامہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کبھی اسحاد السین کے ساتھ نہیں پڑھا۔ علامہ عجلونی کشف الخفا میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ محدثین نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی آواز اونچی تھی، حسین اور خوبصورت تھے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کی آواز میں لکنت ہوتی تو بہت سارے ذریعہ سے بات معلوم ہوتی، نیز منافقین گمراہ لوگ اسی کو لے کر آپ کی ذات پر نکتہ چینی کرنے اور آپ کی ذات کو نشانہ بنا لیتے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں۔ محدثین کی تصریحات سے پتہ چلا یہ روایت اور یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ حضرت بلال پر محض یہ الزام بہتان ہے۔ یہ ایک عام مومن پر الزام بہتان لگانا گناہ ہے، تو ایک صحابی پر جھوٹی تہمت لگانا، الزام لگانا کتنا بڑا جرم گناہ ہوگا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی زبان کے متعلق جو بات کہی جاتی ہے باطل محض ہے، تو اس سے پتہ چلا صبح نہ ہونے والا واقعہ وہ بھی جھوٹا ہے۔ آئیے اب بخاری شریف کی روایت جس میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ صبح ہونے والا قصہ بھی جھوٹا باطل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر سے واپس ہوئے تو رات بھر چلتے رہے، ایک جگہ پر قیام کیا، حضرت بلال سے فرمایا ہم آرام کرتے ہیں، تم نے ہمیں صبح فجر کے لیے اٹھانا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عبادت میں مصروف رہے تو آپ پر بھی نیند کا غلبہ ہوا، آپ کی آنکھ نہ کھلی اور نہ ہی کسی اور کی آنکھ کھلی، یہاں تک کہ دھوپ محسوس ہونے لگی۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگے اور فرمایا بلال یہ کیا ہوا؟ تو حضرت بلال نے عرض کی حضور نیند آ گئی تھی۔ وہاں سے قافلہ چلا، تھوڑی دور جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور نماز پڑھائی۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے یہاں پر حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہی جگا سکے اور نہ ہی اذان دی، تو اس وقت سورج نہیں رکا، لہذا ثابت ہوا صبح کا تعلق اذان بلال رضی اللہ عنہ سے بالکل نہیں ہے۔ اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک چینل 128 کو سبسکرائب کیجیے۔